بے مثل دا نور ڈٹھا مثل اندر رنگاں وچ بے رنگ سمایائی الانسان سری خدا بید ہے جی جڑا پیس وٹا کے آیائی بے مثل دا نور ڈٹھا مثل اندر رنگاں وچ بے رنگ سمایائی وہ بے نام و نشان بے مثل و بے صورت جب لا تعین سے تعین میں نزول کرتا ہے تو یہ تعین اول احدیت سے وحدت میں نور محمدی کی صورت میں ظہور کرتا ہے اسی نور سے جملہ موجودات کی تخلیق ہوتی ہے تو اے دوست تم جان لو کہ ان صورتوں رنگوں ناموں اور مثالوں کے پردے میں وہی بے رنگ بے نام و نشان بے مثل و بے صورت چھپا بیٹھا ہے الانسان سریوں دا بید ہے جی جیڑا بھیس وٹا کے آیائی حق تعالیٰ فرماتا ہے الانسان السری و انا سرہ کہ انسان میرا راز ہے اور میں اس کا راز ہوں ان اللہ خلق آدم علی صورتہ بے شک اللہ نے آدمی کو اپنی صورت پر خلق کیا ہے تو جب انسان کو خدا نے اپنا راز کہہ دیا تو اسے چاہیے کہ یہ اس بات پر غور کرے کہ اس صورت انسانی کے پردے میں کون چھپا بیٹھا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا سنو یار ماہیت تو اکھ نہیں ہوا ما اکم فرمائی اے دوست سنو کہ ذات حق تم سے ہرگز ہرگز جدا نہیں اسی لیے تو اس نے فرمایا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو بس یہ دوئی کا وہم اپنے دل سے نکال دے تو دیس لاہوت دا پاک پنچھی ڈیرا وچ ناسوت دے لائی اے پرندہ روح تیرا اصل دیس تو عالم لاہوت ہے تو نے تو محض عارضی طور پر اس ناسوتی جسم میں قیام کیا ہے بحیثیت روح تیری نسبت اس پاک روح اعظم سے ہے کہ جس کی بابت حق تعالیٰ فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اور میں نے اس میں اپنی روح میں سے روح پھونکی تو یہ کثافت و پلیدی تو تیرے نفس کی طرف سے ہے وگرنہ تو اپنی اصل کے اعتبار سے پاک روح باسی تیز قدیم دا تو ازلیت اور حادث اخوایائی اس عالم حادثات و ممکنات میں یہ جو تیرا وجود بطور حادث نمودار ہوا ہے یہ تیرا ذاتی نہیں بلکہ یہ کلی طور پر وجود حق سے مستعار ہے بس تیری حقیقت خود حق ہے اور حق قدیم ہے مٹی آگ ہوا پانی چار عنصر پنجواں وچ تو نور مڑائی یہ وجود کی عمارت جو بظاہر چار عناصر نارو بادو آب و خاک پر کھڑی ہے ان چاروں کے باطن میں پانچواں نور سمایا ہوا ہے اس نور کی داخلی صورتوں سے وجود کی خارجی صورتیں خلق ہوتی ہیں تو ہے آپ نوری تیری ذات نوری خاکی بان کے خاک صدائی اے اس خاکی جسم میں مقیم جوہر نوری اس عالم اجسام کی سیر کرنے کے لیے تیری نوری صورت نے ہو بہو اپنے جیسا خاکی لباس اپنے اوپر اوڑھ لیا بس جس کی نظر اس خاک سے اوپر نہ اٹھ سکی اس نے اسے محض خاک تصور کیا جبکہ نور کی آنکھوں سے دیکھنے والے اس نوری حقیقت کو خوب پہچانتے ہیں خاک کے پتلے میں حیات و علم و قدرت ارادہ و سماعت بصارت و کلام اور واہمہ جیسے تمام تر کمالات اسی نور سے ظاہر ہوتے ہیں اور یہ نور ہی مادے پر حاکم ہے اے ہوئی لم یلد و لم یولد جمدا کس نونا کس جائی یہ نور وحدت
اسی عہد کا نور ہے جس نے نہ کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا. لم یلد ولم یولد ولادت کی نفی ہے، اور ولادت میں ایک وجود دوسرے وجود کو اپنے وجود سے جدا کرتا ہے، جبکہ وجود مطلق نے نہ اپنے وجود سے کسی دوسرے وجود کو جدا کیا اور نہ ہی خود کسی دوسرے وجود سے جدا ہوا. بس تمام موجودات اسی ایک وجود مطلق کے مظاہر ہیں. یہ سمندر سے ظاہر ہونے والی لہریں اور قطرے اس سمندر کا غیر نہیں، یہ اسی سے ظاہر ہوئے اور اسی میں واپس لوٹ جائیں گے. حضور دا ظہور سارا جن کل جہان بنایا ہی. ہماری حقیقت کی حقیقت ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری. میں اللہ کے نور میں سے ہوں اور ساری کی ساری مخلوق میرے نور میں سے ہے. بس عالم کثرت میں تمام موجودات اسی نور وحدت کے نزولی مراتب ہیں. یہ ہوئی نور جیتا نہیں ہو کوئی سایہ دا کل جہان اتے سایہ ہی. اے دوست، اس عالم اجسام میں موجودات پر نور کا سایہ نہیں پڑتا. ایسا اس لیے ہے کہ یہ اجسام از خود نور کا سایہ ہے. عالم امر کی لطیف صورتوں کے نقشے پر عالم خلق میں مادی صورتوں کی تخلیق ہوتی ہے. جیوے نور والا سونا پیر کامل جتھوں نور توصیف نے پایا. اے توصیف، تو ہمیشہ اس مرشد کامل کا احسان مند رہے جس نے اپنی نگاہ سے تجھے وہ نور عطا کیا جو دلوں کو بینائی بخشتا ہے اور عقلوں کو حیران کرتا ہے، جس کے بعد زبانیں کلام غیر سے گونگی اور بیان عین میں طویل ہو جاتی ہیں.